پیش خدمت ہے مشتاق احمد یوسفی کا مضمون۔ عنوان ہے موسموں کا شہر۔ انگریزوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ طبعاً کم گو واقع ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ فقط کھانے اور دانت اکھڑوانے کے لیے منہ کھولتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر انگلستان کا موسم اتنا واہیات نہ ہوتا تو انگریز بولنا بھی نہ سیکھتے اور انگریزی زبان میں کوئی گالی نہ ہوتی۔ کم و بیش یہی حال ہم اہالیان کراچی کا ہے۔ میں اپنی شہر کی برائی کرنے میں کوئی بڑائی محسوس نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو شخص کبھی اپنے شہر کی برائی نہیں کرتا وہ یا تو غیر ملکی جاسوس ہے یا میونسپلٹی کا بڑا افسر۔ یوں بھی موسم، معشوق اور حکومت کا گلہ ہمیشہ سے ہمارا قومی تفریحی مشغلہ رہا ہے۔ ہر آن بدلتے ہوئے موسم سے جس قدر شغف ہمیں ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ یہاں بہت سے نجومی ہاتھ دیکھ کر آئندہ 24 گھنٹوں کے موسم کی پیشن گوئی کرتے ہیں اور الغاروں کماتے ہیں۔ اب سے چند مہینے پہلے تک بعض گرم و سرد چشیدہ سیاست دان خرابی موسم کو آئے دن کی وزارتی رد و بدل کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کراچی کا موسم بھی انگریز ہی کی ایک چال ہے، لیکن موسم گزیدہ عوام کو یقین ہو چلا تھا کہ در حقیقت وزارتی رد و بدل کے سبب یہاں کا موسم خراب ہو گیا ہے۔ نظر انصاف سے دیکھا جائے تو موسم کی برائی تہذیب اخلاق کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے کہ اگر موسم کو برا بھلا کہہ کر دل کا غبار نکالنا شہری آداب میں داخل نہ ہوتا تو لوگ مجبوراً ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے۔ اس میں شک نہیں کہ ریڈیو کی گڑگڑاہٹ ہو یا دمہ، گنج ہو یا پاؤں کی موچ، ناف ٹلے یا نکسیر پھوٹے، ہمیں یہاں ہر چیز میں موسم کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ بلغمی مزاج والا سیٹ ہو یا سودائی فنکار، ہر شخص اسی بت ہزار شیوا کا قتیل ہے۔ کوئی خرابی ایسی نہیں جس کا ذمہ دار آب و ہوا کو نہ ٹھہرایا جاتا ہو، حالانکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو خرابی صحت کی وجہ سے موسم خراب لگتا ہے۔ ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہیں عرصے سے سٹے کا ہوکا ہے، وہ بھی کراچی کی مرطوب آب و ہوا ہی کو اپنے 3 دیوالوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ایک اور بزرگ کا دعویٰ ہے کہ میں اپنی 32 اسی نامعقول آب و ہوا کی نظر کر چکا ہوں۔ دیکھنے میں یہ بات عجیب ضرور لگتی ہے، مگر اپنے مشاہدے کی بنا پر کہتا ہوں کہ اس قسم کی آب و ہوا میں چائے اور سٹے کے بغیر تندرستی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور تو اور چالان ہونے کے بعد اکثر پنساری اپنی بے ایمانی کو ایمائے قدرت پر محمول کرتے ہوئے اپنی صفائی میں کہتے ہیں کہ حضور ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے کم تولتے ہیں، سیلن سے جنس اور دالوں کا وزن دگنا ہو جاتا ہے اور زنگ کھا کھا کر باٹ آتے رہ جاتے ہیں، نتیجے میں گاہک کو 1/4 سودا ملتا ہے، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ اور ایک کفایت شیار خاتون جنہوں نے پچھلے ہفتے اپنی 32ویں سالگرہ پر 23 موم بتیاں روشن کی تھیں، اکثر کہتی ہیں کہ 10 سال پہلے میں گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی تھی، لیکن یہاں کی آب و ہوا اتنی واہیات ہے کہ اب بے خبری میں آئینے پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس کی کوالٹی پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن غصہ ان حضرات پر آتا ہے جو بے سوچے سمجھے یہاں کے موسم پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت نہیں فرماتے کہ انہیں کون سا موسم ناپسند ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں موسم ہر لہجہ روئی کے بھاؤ کی طرح بدلتا رہتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک ہی عمارت کے کرایہ دار ایک منزل سے دوسری منزل پر تبدیل آب و ہوا کی غرض سے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دسمبر میں ململ کا کرتا یا جون میں گرم پتلون پہن کر نکل جائیں تو کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ اہل کراچی اس واللہ علم بالصواب قسم کے موسم کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ اگر یہ 2-3 گھنٹے تبدیل نہ ہو تو وحشت ہونے لگتی ہے اور بڑی بوڑھیاں اس کو قرب قیامت کی نشانی سمجھتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اچھے خاصے لحاف اوڑھ کر سوئے اور صبح پنکھا جھلتے ہوئے اٹھے، یا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو ملحوظ رکھتے ہوئے صبح برساتی لے کر گھر سے نکلے اور دوپہر تک لو لگنے کے سبب بالا ہی بالا اسپتال میں داخل کرا دیے گئے۔ کہاں تو رات کو ایسی شفاف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی کہ چارپائی کی چولوں کے کھٹمل گن لیجئے، اور کہاں صبح 10 بجے کہرے کا یہ عالم
کہ ہر بس ہیڈ لائٹ جلائے اور اوس سے بھیگی سڑک پر خربوزے کی پھانک کی طرح پھسل رہی ہے۔ بعض اوقات تو یہ کوہرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ نوباردوں کو کراچی کا اصل موسم نظر نہیں آتا۔ موسم کے تلون کی یہ کیفیت ہے کہ دن بھر کے تھکے ہارے پھیری والے شام کو گھر لوٹتے ہیں تو بغیر استخارہ کیے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صبح اٹھ کر بھوبل کی بھنی گرما گرم مونگ پھلی بیچیں یا آئس کریم۔ کراچی کے باشندوں کو غیر ملکی سیر و سیاحت پر اکسانے میں آب و ہوا کو بڑا دخل ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انگلستان کا موسم اگر اتنا ظالم نہ ہوتا تو انگریز دوسرے ملکوں کو فتح کرنے ہرگز نہ نکلتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محض میری صحت دیکھ کر یہاں کی آب و ہوا سے بدظن ہو جائیں، لیکن اطلاعاً اتنا ضرور عرض کروں گا کہ مقامی چڑیا گھر میں جو بھی نیا جانور آتا ہے کچھ دن یہاں کی بہار جاں فضا دیکھ کر میونسپل کارپوریشن کو پیارا ہو جاتا ہے، اور جو جانور بچ جاتے ہیں ان کا تعلق اس مخلوق سے ہے جس کو طبعی موت مرتے کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھا، مثلاً مگرمچھ، ہاتھی، میونسپلٹی کا عملہ۔ ہم نے کراچی کے ایک قدیم باشندے سے پوچھا کہ یہاں مونسون کا موسم کب آتا ہے۔ اس بزرگ بارہ دیدہ نے نیلے آسمان کو تکتے ہوئے جواب دیا کہ 4 سال پہلے تو بدھ کو آیا تھا۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ کراچی میں بارش نہیں ہوتی، البتہ اس کا کوئی وقت اور پیمانہ معین نہیں ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو اس انداز سے گویا کسی مست ہاتھی کو زکام ہو گیا ہے۔ سال کے بیشتر حصے میں بادلوں سے ریت برستی رہتی ہے، لیکن جب چھٹے چھمائے 2-4 چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو چٹیل میدانوں میں بیر بہوٹیاں اور بہو بیٹیاں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ اس قسم کا موسم بے تحاشا رش لیتا ہے۔ مغربی پاکستان میں برکھا رت اور کراچی میں جولائی کا مہینہ تھا۔ سمت کیماڑی سے مکھیوں کے دل بادل امنڈ امنڈ کر آ رہے تھے، چنانچہ میں مچھر دانی میں بیٹھا آم چوس رہا تھا کہ مرزا عبد الودود بیگ آ نکلے۔ چھوٹتے ہی کہنے لگے کہ لا حول ولا قوت، یہ بھی کوئی موسم ہے؟ جیسے کسی اقبالی مجرم کو ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے ہوں۔ ادھر کمبخت مکھیاں اس قدر لدھر ہو گئی ہیں کہ اڑنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر یہ واقعہ ہے کہ صبح کسائی نے میرے سامنے آدھا سے ران کا گوشت تول کر قیمہ کوٹا۔ میں برابر پنکھا جھلتا رہا، لیکن گھر پر بیگم نے تولا تو پورا 3 پاؤ نکلا۔ وہ انگریزی فلمیں جن میں بارش کے مناظر ہوتے ہیں کراچی میں خوب کامیاب ہوتی ہیں۔ جغرافیہ پڑھنے والے بچے انہیں دیکھتے ہیں اور اپنے والدین کو دکھاتے ہیں۔ صاحب استطاعت والدین اپنے بچوں کو بارش کا مطلب سمجھانے کے لیے راول پنڈی لے جاتے ہیں اور انہیں وہ ہرے بھرے لان بھی دکھاتے ہیں جن پر پانی روپیے کی طرح بہایا جاتا ہے۔ جو صاحب اولاد اس لائق نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر کلفٹن کے ساحل پر لے جاتے ہیں اور اپنی اینک رومال سے صاف کرتے ہوئے انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو سامنے جو گاڑا گاڑا دھواں اٹھ رہا ہے اور ہماری اینک کو دھندلا رہا ہے، یہ در حقیقت پانی ہے جو بھاپ بن کر اڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اودے اودے بادلوں سے جا ملے گا۔ یہ بادل سمندر سے پانی بھر کر ہر سال شمال کو لے جاتے ہیں۔ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا۔ یہ شہر ہمیشہ ترسا ہے، یہ شہر ہمیشہ ترسے گا۔ ساحلی ابخرات کا ذکر آتے ہی ان دیہاتی مولویوں کا قصہ یاد آ گیا جو پہلی دفعہ ہاکس بے کا جیتا جاگتا ساحل دیکھنے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون سیاہ برقع اوڑے نہا رہی ہیں۔ ان سے ذرا فاصلے پر کچھ نسائی پیکر جھاگ اور دھند میں ادھر ڈوبتے ہیں ادھر نکلتے ہیں۔ سامنے ایک سفید فام لڑکی دھوپ میں نہائی ہوئی ریت پر بیٹھی اپنا بدن سنولا رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی پے بند کی آبی محرم فقط قوت ارادی سے ٹکی ہوئی ہے۔ دونوں بزرگ دیر تک خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتے رہے۔ ایکا ایکی پہلے مولوی صاحب جو عمر میں بڑے تھے اور اینک لگائے ہوئے تھے گھبرا کر چیخے، حاجی امام بخش، خدا کے لیے نظریں نیچی کر لو، میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ یہاں آب و ہوا میں آب اور آب میں نمک کی زیادتی کے باعث موسم ہر وقت سلونا رہتا ہے۔
जाहिर है ऐसी आबो हवा में ताजिर और महाजिर के सिवा और कोई जिंदा नहीं रह सकता। सब्जा और फल फुलवारी की नायाबी का इससे अंदाजा कर लीजिए कि यहाँ सब्जे से 100 रुपए का नोट मुराद होता है और तरबूज और गन्ने का शुमार फलों में होता है। अक्सर भले घरों में रेफ्रिजरेटर को महज सुराही के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बजश में खुद एक रेफ्रिजरेटर में मिट्टी के फूल रखे देखे हैं। यूं कहने को यहाँ 4-5 दरिया जरूर हैं जो कराची के नक्शे पर साल भर बहते रहते हैं। ये कराची के लिए बड़ी नेमत है, इसलिए कि उनके पेटे से PWD के ठेकेदार साल भर बजरी निकालते रहते हैं। उरूसुल बिलाद के फने तामीर में हवा का बड़ा हिस्सा है। यहाँ हर मकान किबला रू होता है। वजह उसकी ये है कि मगरिब से तेज हवाएं चलती हैं जो ठंडी ठंडी रेत बरसाती रहती हैं। मुंह पर जरा हाथ फेरिए तो महसूस होता है कि गोया अभी अभी तमय्युम किया है। मोतबर जराए से मालूम हुआ है कि बजरी के ठेकेदार रात को अपने खाली ट्रक दरियाए मलीर में हवा के रुख पर खड़े कर देते हैं। सुबह तक वो खुद ब खुद बजरी से भर जाते हैं। खाली करने का तरीका भी यही है। मिस्र अगर तोहफा नील है तो कराची तोहफा मलीर। बाज औकात जब मौसम सुहाना होता है तो ये पुचवा सारा मजा किरकिरा कर देती है। अक्सर ये होता है कि अच्छे खासे सहन में बैठे ताश खेल रहे हैं कि यकायक चली सिमते गरब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया। गालिबन ये साहिली आबो हवा का असर है कि बदलते हुए मौसमों के इस गुंजान कारोबारी शहर में मछली और मेहमान पहले ही दिन बदबू देने लगते हैं। कभी कभी जब उमस बढ़ जाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये बंदरगाह एक वसीओ अरीज तुर्की हम्माम है जिसमें सब कपड़े पहनकर अब खुराती गुस्ल कर रहे हैं। कपड़े हैं कि सूखने का नाम नहीं लेते। शायद इसीलिए धोबी 2-2 हफ्ते शक्ल नहीं दिखाते। पसीना है कि किसी तरह खुश्क नहीं। जी चाहता है कि ब्लॉटिंग पेपर का लिबास बनवा लें। सच तो ये है कि ऐसी सतरकुशा आबो हवा में कपड़े मौसम से बचाव के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कानून से बचने के लिए पहने जाते हैं। आम तौर से फैशन मौसम की रियायत से बदलते रहते हैं। चुनाचा आपने मुलाहिजा फरमाया होगा कि दूसरे शहरों में ऊंचे घरानों की फैशन परस्त खवातीन अहम तकरीबों में खास तौर से कपड़े पहनकर जाती हैं, यहाँ उतार के जाती हैं। लिहाजा रक्स के लिबास की तराश खराश में काबिल दर्जी इस बात की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कपड़ा कम से कम रकबाए बदन ढांक सके। शाम को उमूमन इतनी ओस पड़ती है कि आप ओक से पी सकते हैं। नायलॉन भीगकर प्याज की झिल्ली बन जाता है और रुखसारों पर पेंसिल से बनी भवों के रेले बहने लगते हैं। गुज़िश्ता सनीचर की ही बात है कि मैं टहलता हुआ क्लिफ्टन जा निकला। देखा कि समंदर के किनारे एक मेज पर मिर्जा अब्दुल वदूद बेग बैठे चाय पी रहे हैं। चाय तो खैर वाजिबी सी थी, लेकिन पुडिंग बेहद मजेदार निकली। मैंने बेरे से होंठ चाटते हुए फरमाइश की कि एक सिंगल प्लेट पुडिंग और लाओ, तो उसने निहायत रुखाई से जवाब दिया कि इस रेस्तुरां में पुडिंग नहीं बनती। लेकिन जब मैंने इसको अपनी प्लेट पर पुडिंग के आसार दिखाए तो फौरन लाजवाब हो गया। दौड़ा दौड़ा गया और प्लेट में 4 बिस्किट और 1 चमचा ले आया। इसी भीगी भीगी शाम का जिक्र है कि एक सजीला जवान जो कराची में 9 वारिद मालूम होता था, सीना ताने सामने से गुजरा। उसकी मूछें बकौल शख्स से 2 बजने में 10 मिनट बजा रही थीं। देर तक मेरी निगाहें उसकी सुनहरी कुला के कलफदार तुर्रे पर जमी रहीं, जो मोर की मगरूर दुम की मानिंद फैला हुआ और नए करेंसी नोट की तरह करारा था। 10 मिनट बाद वो साहिल का चक्कर लगाकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि वो तुर्रा, जी हाँ वही सरकिश तुर्रा, उसके मुंह पर दोहाजों के सेहरे की तरह लटक रहा है और उसके नीचे मूछें 4 बजने में 20 मिनट बजा रही हैं। बरसात की बहारें तो आप देख चुके हैं, अब जरा सर्दी का हाल सुनिए। यहाँ की सलीका शार खवातीन को अपने गर्म कपड़े इस्तेमाल करने की खातिर लाहौर जाना पड़ता है। दिसंबर में यहाँ एक चादर की सर्दी पड़ती है। ये चादर मच्छरों से बचने के लिए ओढ़ी जाती है। अलबत्ता जब अखबारों में मुतवातिर खबरें आती हैं कि लाहौर में गजब की सर्दी पड़ रही है,
تو باشندگان کراچی اخلاقاً اپنے گرم کپڑے نکالتے ہیں، چلغوزے کو تکتے پھرتے ہیں اور انہی اخباروں سے پنکھا جھلتے ہیں اور چھینک آتے ہی کمبل اوڑھ لیتے ہیں۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹوں بھی اڑا دے کہ لاہور میں اولے پڑے ہیں تو زندہ دلانے کراچی فوراً سر منڈا لیتے ہیں۔ مرزا غالب کے قوا مدھمل ہوئے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ تندرستی نام ہے عناصر میں اعتدال کا۔ مجھے غالب اور تندرستی دونوں بہت عزیز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک موسم کا تعلق ہے، عناصر کی معتدل آمیزش جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جیکب آباد کی گرمی، ملتان کی گرد، مری کی سردی اور گوادر کی سیلن کی آمیزش سے جو معتدل مرکب ظہور میں آئے گا وہ اس شہر نگارہ کا موسم ہوگا۔ جذبہ حب الوطنی کی اس سے مہیب آزمائش اور کیا ہوگی کہ انسان اس موسم کو ہنستے کھیلتے انگیز کر لے اور اس کے دل میں کبھی یہ خواہش نہ ہو کہ بقیہ عمر طبعی پہاڑوں میں ناکردہ گناہوں سے توبہ کرنے میں گزار دے۔